بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا لہ۔ السلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں، میں ہوں راؤ مسرور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان مزدور چینل۔ آپ میرا یہ تجزیہ فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر بھی سن سکتے ہیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، گزشتہ 2 ماہ سے پاکستان کے اندر بارشوں کا سلسلہ مسلسل شروع ہے، اور بارش اتنی زیادہ ہو گئی ہیں جو ان ایکسپیکٹڈ تھی، جو ہماری توقعات سے زیادہ تھی، اور ہم اس کو اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اتنی زیادہ بارشیں ہوں گی۔ لیکن ہماری جو موجودہ لیڈرشپ ہے، جو ارباب اختیار ہیں، جو برسر اقتدار ہیں، یہ لوگ یا تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا یہ حالات کا جائزہ لینے سے قاصر ہیں، یا یہ لوگ مینٹلی ریٹارڈ ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ویدر پریڈکشن یعنی کہ اتنی امپروو کر گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اتنی ترقی دے دی ہے کہ وہ آنے والے موسم کے بارے میں کافی حد تک صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن ان کو کیا پرواہ، ان کو مال اکٹھا کرنے کے علاوہ، پاور لینے کے علاوہ اور کوئی ان کا نشہ ہے ہی نہیں۔ لگژری آف لائف انجوائے کرنے کے علاوہ ان کا اور کوئی موٹو ہی نہیں ہے۔ یہ عوام کو عوام ہی نہیں سمجھتے، یہ صرف عوام کا کندھا استعمال کرنا جانتے ہیں کہ عوام کو کس طرح عوام کہہ کر ان کو بیوقوف بنایا جائے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، بحیثیت پاکستانی اور ایز اے مسلم، میں اس چیز پر 100% کنونسڈ ہوں کہ ہم نے اللہ کی مبارک شریعت کے لیے کوئی قابل قدر اقدام نہیں اٹھایا، ہم نے کوئی ایسا سٹیپ نہیں لیا۔ ہمارے علماء کرام کی بھی طرح رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی مبارک شریعت کو اس ملک میں نافذ کرنے کے لیے مکمل طور پر آواز نہیں اٹھائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا سبق ہماری قوم کو نہیں پہنچا۔ وہ کیوں؟ ہم دنیا کی محبت میں، خواہشوں کے تابع ہو کر، مال اکٹھا کرنے کی محبت نے اور دنیا میں یعنی کہ انڈیویجولزم کا شکار ہو گئے ہیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ ان 3 چیزوں پہ زیادہ فوکس کیے ہوئے ہے کہ میری فالوئنگ بڑھ جائے، میرے لائکس بڑھ جائیں، میرے ویوز بڑھ جائیں اور میرے کمنٹس بڑھ جائیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آج ہماری جو ہماری اپروچ ہے، یعنی ایک سطحی سی ہو کے رہ گئی ہے کہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوا ہے، ایک وہ جان کا ایک معصوم سا بیچارہ بچہ اور کاشتکار تھا، اس نے صرف ایک جملہ یہ بولا تھا کہ انشاءاللہ ایک دن ہم بھی یعنی کہ ٹک ٹاک پر حکومت کریں گے اور ٹک ٹاک پر ہمارے ملینز آف فالوور ہوں گے، اور اس کو تقریباً 1.5 ملین لوگوں نے اس کو لائک کیا، پسند کیا۔ میں اس بات میں نہیں چاہتا کہ اس کو کیوں پسند کیا گیا، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری سوچ، کیا ہماری سوچوں کو زنگ لگ گیا ہے؟ کیا ہمیں فالو کرنے کے لیے ایک نظام نہیں دیا اللہ رب العزت نے؟ فالو کرنے کے لیے ایک سسٹم نہیں دیا؟ لائک اور ڈس لائک کرنے کے لیے ایک سسٹم نہیں دیا؟ ہماری اس کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو 2 راستے دیے ہیں، ایک رحمان کا راستہ ہے اور ایک شیطان کا راستہ ہے۔ رحمان کا راستہ لاٹ آف ہارڈل سے یعنی کہ ڈھانپا ہوا ہے، کور کیا ہوا ہے، زیادہ مشکلات نظر آتی ہیں، لیکن شیطان کے راستے کو اللہ رب العزت نے لگژریز آف لائف سے مزین کر دیا ہے، اور ہم دھوکے سے شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، پوری دنیا میں 5 مرتبہ اللہ رب العزت کا طرف سے اعلان ہوتا ہے، مؤذن اذان دیتے ہوئے پکارتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ کتنے لوگ اس کو لائک کرتے ہیں؟ کتنے % لوگ ہیں جو اس کو لائک کرتے ہیں اس پیغام کو، اور اللہ کے حکم کے مطابق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق مسجد میں آتے ہیں؟ 85% پاکستانی جو بے نمازی ہیں، وہ کیا اللہ کے حکم کو لائک کر رہے ہیں؟ دنیاوی لائک کے لیے تو ہم بڑے کوشش کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، نت نئے یعنی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ کوئی کامیڈین بنا ہوا ہے، کوئی سنگر بنا ہوا ہے، کوئی ڈانسر بنا ہوا ہے۔ ہماری لڑکیاں اپنی خوبصورتی کو ایکسپوز کر کر زیادہ سے زیادہ لائک لینے کی در پہ ہیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اوپر 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں۔ دایاں فرشتہ لائک لکھ رہا ہے اور بایاں فرشتہ ڈس لائک لکھ رہا ہے۔ جو ہمارے اچھے اعمال ہیں وہ ہمارا دایاں فرشتہ اس کو لکھ رہا ہے، اور جو ہمارے برے اعمال ہیں وہ بایاں فرشتہ اس کو لکھ رہا ہے۔
تو میرے پیارے پاکستانیوں ہم کس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں یعنی کہ ہونے کا جو شرف ہے ہمارا، ہم نے اس تمغہ امتیاز کو بھلا دیا ہے۔ ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے یعنی کہ ہاتھ سے روکنا، اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہے۔ آج ہماری زندگیاں یہود و نصارہ کے طرز و طریقے پر چل رہی ہیں۔ آج ہمارا وے آف سٹائل سارا یورپین کلچر، انڈین کلچر پہ مبنی ہے۔ ہم کس بات کے مسلمان ہیں؟ آج اللہ رب العزت نے ہمیں جو بارشوں کا عذاب بھیجا ہے، کئی کئی علاقوں میں زلزلے بھی سننے میں آئے ہیں، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ ساری کی ساری اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے۔ یہ جو دنیا کا نظام ہم چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہے۔ جس دن ایک بندہ بھی اس دنیا میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہیں رہے گا، اللہ رب العزت اس دن اس دنیا کا سارا نظام درم برم کر دیں گے، ختم کر دیں گے اور قیامت برپا کر دیں گے۔ یہ مسلمان کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ ہم نے کیوں نہیں اپنی نبی کی سیرت کو اسٹڈی کیا؟ ہم نے کیوں نہیں صحابہ کرام کی سیرت کو اسٹڈی کیا، جنہوں نے من و ان اللہ کے احکامات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق 100% اپنی زندگیاں وقف کر دی؟ آج ہمارا اس دین کے لیے کیا صرف ہوا ہے؟ ہم نے تو اس دین کے لیے پسینہ بھی نہیں بہایا۔ ہمیں تو یہ کلمہ پلیٹ میں رکھ کر ماں کی گود میں مل گیا تھا، اور اس کلمے کو ہم نے پڑھ کر اپنے آپ کو مومن سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ کیا ہم مومنوں والا کام کر رہے ہیں؟ آج ہماری جتنی بھی عورتیں بیوہ ہیں، جن کے بچے یتیم ہیں، جو 18 سال سے کم عمر ہیں، ان کو حکومتی وظیفہ ملنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوٹلوں پہ، ورکشاپوں پہ، گلی محلوں میں چھوٹے چھوٹے کام کرتے پھر رہے ہیں۔ ان کی زندگی میں کھیلنے کودنے کے دن ہے، پڑھنے لکھنے کے دن ہے، ہماری اس کی طرف فوکس ہی نہیں ہے۔ آج ہم ان جلادوں کو، ان یعنی کہ بے شرموں کو، یعنی کہ بڑے یعنی کہ فخر سے ان کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ ان کو ذرا شرم نہیں ہے کہ عوام کس لیول پہ یعنی کہ زندگی گزار رہی ہے۔ اور جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے ڈسپلیس ہوئے ہیں، پورے گاؤں کے گاؤں ملیا میٹ ہو گئے ہیں، ہمارا ان کی طرف فوکس نہیں ہے۔ ہم چند ہاؤسنگ سوسائٹی جو لاہور میں ہیں، میڈیا بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، ان لوگوں کو بھی ہائی لائٹ کر دیتا ہے۔ یہ تو لوگ ہیں ہی ڈیفالٹر، جنہوں نے اس ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں 1.5 کروڑ کے پلاٹ لے کر جو مکان بنائے ہوئے ہیں، کیا یہ لوگ غریب ہیں؟ یہ سارے کے سارے عوام کے ٹیکس چور ہیں۔ انہوں نے عوام کے ٹیکس چور کر اتنے مہنگے مہنگے پلاٹ خرید کر یہ بلڈنگیں تعمیر کی ہیں۔ یہ نیست و نابود ہونی ہے۔ آپ کا فوکس ان گاؤں دیہاتوں میں ہونا چاہیے جن کو یہ وڈیرے جاگیردار اپنی زمینیں بچانے کے لیے، اپنی یعنی کہ مال منڈی بچانے کے لیے ان لوگوں کو یہ بہا دیتے ہیں اور پانی کا رخ بدل دیتے ہیں۔ کتنے یعنی کہ گاؤں جو ملیا میٹ ہو گئے ہیں، کتنے گاؤں ایسے ہیں جو لوگ در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جن کو کوئی 2 وقت کی روٹی دینے والا نہیں ہے۔ آج حکومت اپنی یعنی پبلسٹی کے لیے اپنی تصویریں لگانا زیادہ فوکس ہے ان کا، بجائے کہ عوام کی خدمت کرنے کا۔ یہ ساری کی ساری اللہ کی ناراضگی ہے۔ ہم کب یعنی کہ اللہ سے رجوع کریں گے؟ کب اللہ کی مبارک شریعت کی طرف آئیں گے؟ جب تک ہم اللہ کی مبارک شریعت کی طرف نہیں آئیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقے کی طرف نہیں آئیں گے، ہم پر یہ ظالم مسلط رہیں گے، ہم پر اللہ کا عذاب مسلط رہے گا، اور کسی نہ کسی شکل میں ہم اس کا شکار رہیں گے۔ بحیثیت پاکستانی اور ایز اے مسلم یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ جہاد کا اعلان کریں۔ ہم جہاد فی سبیل اللہ ان ظالموں کے خلاف فرض ہو گیا ہے۔ ہم نے ان کے خلاف جب تک آواز نہیں اٹھائی، ان کا گریبان نہیں پکڑیں گے، اس وقت تک یہاں پر مسلط رہیں گے، یا ہمارا خون نچوڑتے رہیں گے اور ہم کو تباہ و برباد کرتے رہیں گے، خود یہ عیاشیوں میں زندگی گزارتے رہیں گے۔ کیونکہ ان کے جو سٹیکس ہیں وہ فورن کنٹریز کے اندر ہیں، ان کی مال جائیداد، ان کا رہنا سہنا، ان کا علاج معالجہ سارا فورن کنٹری میں ہے۔ میں ان پاکستانیوں پہ حیران ہوں جو ان کو اپنا لیڈر مانے ہوئے ہیں، جو ان کو ابھی تک فالو کر رہے ہیں، یعنی کہ ظلم کا ایک ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ظالم کو سپورٹ کرنے والا بھی ظالم کی کیٹیگری میں آئے گا۔ آج مظلوموں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، آج مظلوموں کی کوئی داد رسی کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ ظالم اور مظلوم ہم دونوں ہی گناہ گار ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھاما ہوا، ہم نے اللہ کی شریعت کو نہیں اپنایا ہوا۔ جب تک ہم 100% اللہ کی شریعت کو نہیں اپنائیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے کو 100% نہیں امپلیمنٹ کریں گے، اس وقت تک اللہ کی مدد ہمارے ہاں نہیں آئے گی۔ ہم خام خواہ اللہ سے بڑی بڑی آسیں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کام ہمارا یعنی کہ سارا 2 نمبر ہے، ہر چیز میں ہماری ملاوٹ ہے، ہمارے قول و فعل میں ملاوٹ ہے، ہمارے یعنی کہ ہر وہ چیز جو پاکستان میں پیدا ہوتی ہے، جو کھانے پینے کی ہے، پہننے کی ہے اور سوچنے کی ہے، ہر چیز میں ہماری کرپشن پہلے نمبر پہ ہے۔ ہم مورلی طور پر، اخلاقی طور پر انتہائی پستی کا شکار ہو گئے ہیں، اور ہم اللہ کی نظروں میں گرے ہوئے لوگ ہیں۔ اس لیے ہمیں پکی سچی توبہ کرنی ہے، اور اللہ کی مبارک شریعت کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ بھی کروانا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کی طرف پلٹ کرانا ہے۔ تبھی ہمارے لیے آسانی کے راستے کھلیں گے، تبھی ہم
ایز اے مسلم پوری دنیا میں لیڈ کر سکیں گے۔ آپ لوگوں کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔